Bismillahirrahmanirrahim. Hello everybody. Today our topic to be going workplace ethics training. Well, friends, if you are working as an employee in any organization, be it small, medium, or big, there are certain code of conducts and certain behaviors that the employer expect to an employee. So, let's start workplace ethics. My name is Muhammad Hamza, and my group member is Shabaz Haider. Objectives of this training. Uh, First of all, I will define workplace ethics, and then importance of workplace ethics, and then obeying the law, rules, and regulation, and then best workstations, and legal, moral, and professional ethics, and next best organization voted for workplace ethics, and then next conclusion. So let's start. Ethics, a group of moral principles, standards of behaviors, or set of values regarding proper conduct in the workplace. कोई भी ग्रुप है पीपल्स का, तो वो एथिकल बिहेवियर है या उसका एथिकल बिहेवियर नहीं है, तो वो हम किस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं, वो हम उसके बिहेवियर से और उसकी वैल्यूज से हम ये चेक कर सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो एथिकल है या नहीं है. उसके बाद बीइंग अ मुस्लिम आवर बिहेवियर मस्ट बी एथिकल. हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, द मोस्ट perfect believer in term of belief is the one who has the highest ethics and who treats his family in the nicest way. तो जो एथिकल बिहेवियर जिसका हाई होगा वो अच्छा बंदा है, और अच्छा बंदा वो है जो अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से पेश आता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि एथिकल बिहेवियर क्या होता है. एथिकल बिहेवियर जो होता है इट्स अ फेयर एंड लीगल. जो अगर हमारा बिहेवियर ऐसा है कि वो फेयर है, उसमें कोई दोगलापन नहीं है, तो ये हमारा बिहेवियर जो है वो एथिकल है. और अगर हमारा विल इट हर्ट एनीवन, अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो ये हमारा बिहेवियर जो है ये एथिकल नहीं होगा. अगर हम अपने अंदर देखें कि अगर जो हम काम कर रहे हैं, कोई बिहेव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से किसी को कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं फील हो रहा. अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा बिहेवियर है ये अनएथिकल है. और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, डज इट कन्वे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. हमारा जो बिहेवियर है उससे अगले बंदे को इज्जत मिलनी चाहिए. अगर उसको इज्जत मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये बिहेवियर जो है हमारा एथिकल है. और हमारे एथिकल बिहेवियर में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अगलों का, दूसरे बंदे जिसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उसकी हमें पॉइंट ऑफ व्यू उसकी जो है ना हमें पता होना चाहिए कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. हमें उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहिए. अब चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी यार अब चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ है कि आप ट्रबल मेकर्स हों. उसके बाद यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज. अगर आप ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ये आपकी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी. और उसके बाद नोट फॉलोइंग लॉज एंड ऑर्डर्स. अगर आप लॉज एंड ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आपकी जॉब जा सकती है. अगर आप लोगों को हरासमेंट करेंगे, किसी को ब्लैकमेल करेंगे, तो इस वजह से आपकी जॉब सिक्योरिटी जो है ना वो लूज हो सकती है और आपकी जॉब जा सकती है. तो जॉब सिक्योर करने के लिए इन पॉइंट को आपने अपने जहन में रखना है. और आपने
اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو جو ہے نا ایسا شو نہیں ہونے دینا، یا ایسا آپ کا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے کہ جن میں یہ چیزیں آتی ہوں، اس وجہ سے آپ کی جاب جا سکتی ہے۔ اور ورک پلیس ایتھکس جو مین ٹاپک ہے، یہ ایتھکس جو ہے یہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی انوائرمنٹ ہے، کوئی بھی کلچر ہے، وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے، آپ کو ایسا ہونا چاہیے، یا آپ پرسنل ججمنٹ سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ ایتھیکل ہے یا نہیں ایتھیکل۔ اگر ایتھیکل نہیں ہوگا تو آپ کی اس جگہ پر ویلیو نہیں ہوگی، آپ کی اس جگہ پہ رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ اور نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جاب سیکورٹی میں، کہ آپ کو انکمپیٹنس ہونا چاہیے، آپ کو جو کام ملے اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ کریں۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اپنی جاب سیکیور کر سکتے ہیں۔ ان پوائنٹس کی جو بیسک پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کی مدد سے آپ کی جو جاب ہے وہ سیکیور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا کامن ورک پلیس ایتھکس۔ تو اس کے بعد فرسٹ چیز ہے پنچویلٹی۔ آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو پنچول ہونا چاہیے۔ اٹس مسٹ یور رسپانسبلٹی کہ آپ کو جو بھی ٹاسک ملے آپ اسے جو ہے ٹائم کے ساتھ کریں، گیون ٹائم کے اندر اسے مکمل کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اگر 8 بجے آفس کا ٹائم ہے تو آپ کو 1-2 منٹ پہلے آفس میں پہنچ جائیں، تاکہ آپ کا جو پنچویلٹی ہے وہ ٹھیک رہے۔ اور اگر آپ 2-4 منٹ بھی لیٹ ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو 2-4 منٹ کوئی چیز نہیں ہوتے، لیکن اگر 2-4 منٹ آپ لیٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پنچویلٹی جو ہے نا وہ لوز کرے گا۔ اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی آپ کو کام ملا ہے اسے آپ اپنی کامن انٹرسٹ کے ساتھ کریں۔ اس کے بعد انٹیگریٹی اینڈ لویلٹی، اپنی ورک پلیس کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ آپ لوئل ہوں گے تو آپ کی وہاں پہ رسپیکٹ ہوگی، آپ کو بیہیویئر ایتھیکل ہوگا۔ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ لوئل نہیں ہیں تو آپ کا یہ جو بیہیویئر ہے یہ ان لویلٹی ہوگی، آپ کی ان انٹیگریٹی ہوگی۔ تو آپ کو جو کام بھی کرنا ہے وہ اپنے دل کے ساتھ کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے۔ نیکسٹ چیز آ جاتی ہے ٹیم ورک۔ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے یا کوئی بھی ورک پلیس ہے، اس کے اندر مختلف ٹیمیں بنی ہوتی ہیں، تو ہمیں ٹیم میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جو ممبرس ہوتے ہیں کوپریٹو ٹائپ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے کام کرتے ہیں ان کے کام بھی دوسرے لوگ کر دیتے ہیں۔ تو ٹیم ورک میں ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ٹیم ورک سے بڑے سے بڑا ٹاسک بھی جو ہے نا وہ ایزیلی بندہ کر سکتا ہے۔ ٹیم میں مختلف قسم کے ممبر ہوتے ہیں، کوئی مطلب زیادہ شارپ ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے لیزی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مل جل کے کام کرتے ہیں تو ان کا آبجیکٹیو جو ہوتا ہے یا گول ہوتا ہے وہ جو ہے ایزیلی جو ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ورک پلیس ایتھکس میں نیکسٹ چیز آتی ہے پروفیشنلزم۔ پروفیشنلزم یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پروفیشنل وے میں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی سے کوئی اجازت لینی ہے، مطلب کوئی چھٹی لینی ہے، تو آپ یہ نہیں ہے کہ کسی کو فون کر کے بتا دیں جی میں آج نہیں آ رہا۔ تو پروفیشنل وے ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں یا انہیں میل کریں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور میں نہیں آ رہا۔ اور میل بھی پروفیشنل ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے ایک لائن کی کہ میں آج نہیں آ رہا، جس طرح ہم میسج کرتے ہیں، بالکل پروفیشنل وے میں میل کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے۔ آپ اونچی آواز میں زیادہ بات نہیں کریں ان آرگنائزیشن، اور اسی طرح کے جو انفارمل ویز ہیں ان سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد چیز آ جاتی ہے کمٹمنٹ ٹو ایکسیلنس۔ آپ نے جو ٹاسک ملا ہوا ہے اسے مل جل کے ڈفرینٹ ممبر کے ساتھ ڈسکس کر کے جو ہے نا پروڈکٹیو وے میں آپ نے اس ٹاسک کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ چیز آ جاتی ہے بینگ پروڈکٹیو۔ ایتھیکل بیہیویئر میں اگر آپ بینگ پروڈکٹیو ہیں تو آپ کی ویلیو ہوگی، آپ کی رسپیکٹ ہوگی۔
تو بینگ پروڈکٹیو میں یہ ہے کہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ ہونی چاہیے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ ٹولس اور ٹیکنیکس آنی چاہیے، آپ کا بیہیویئر بھی اچھا ہو، اور آپ کے پاس اسکلز بھی ہوں تو آپ کی اس جگہ پہ ویلیو ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے رسپیکٹ، گیو اٹ ٹو گیٹ اٹ۔ اگر آپ آرگنائزیشن میں دوسرے لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کسی کو اوئے کر کے بلائیں گے، یا کسی کے ساتھ لوز لینگویج یوز کریں گے، یا اسی طرح کی کوئی انفارمل ویز یوز کریں گے، تو آپ کی جو ہے نا ادھر پہ رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ رسپیکٹ ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ آپ کو دے گا۔ اس کے ایک حدیث شریف ہے کہ وہ خالق الانسان بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ تو نیکسٹ اب میں شہباز کو انوائٹ کروں گا کہ وہ آگے ڈسکس کریں سم ایتھیکل پوائنٹس۔ تھینک یو حمزہ. نیکسٹ سلائڈ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ورک اسٹیشن ایٹیٹیوڈ کے بارے میں. مطلب کہ نہ صرف ہم کسی آفس میں، یا نہ صرف آفس میں بلکہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے یا اپنی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ان پوائنٹس کا لازمی خیال رکھیں تو ہمارا بیہیویئر لوگوں کے سامنے اچھا شو ہوگا. وہ سب کیا وہ دیکھتے ہیں. ورک اسٹیشن کلین اینڈ آرگنائز. ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ایون کہ ہمارا گھر ہو، آفس ہو، یونیورسٹی ہو، یا کلاس روم ہو، یا ایون کہ پارک ہو جہاں ہم گھومنے جاتے ہیں، ادھر ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ نہیں کہ چیزیں کھا پی کے پھینک دیں، جیسے کہ ہماری یونیورسٹی کی کلاسز میں بھی ہوتا ہے، یہ لوگ چیزیں کھا پی کے پھینک دیتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے یوز ڈسٹ بن نو لٹر اینڈ دیر. کہ اگر آپ نے کچھ کھانا پینا بھی ہے تو اس کو پراپر وے میں ڈسٹ بن بنی ہوتی ہے ادھر جا کے ڈالیں. یہ نہیں کہ ادھر ادھر بکھیر دیں اور انوائرمنٹ کو گندا کریں. اور دوسری چیز ہے کہ ناٹ ایٹنگ ایٹ ورک اسٹیشن. کہ جدھر بھی جہاں بھی ہم آفس میں یا اپنی یونیورسٹی میں کام کر رہے ہوں، ایٹ لیسٹ ورکنگ آور میں ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، کہ اس کے لیے ہمارے لیے پراپر ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے. اس ٹائم آپ کھا سکتے ہیں، یا کافی بریک ہوتی ہے. ایون کلاس روم میں بھی کچھ دیکھا ہوا ہے، کچھ فرینڈس ہیں ہمارے جو کھاتے رہتے ہیں. ایون کہ میں بھی کبھی کبھی کھا پی لیتا ہوں ایون کلاس ٹائم میں بھی. تو یہ ایتھیکلی ویری بیڈ. تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹرن آف پرنٹر لائٹ ایئر کنڈیشنر کمپیوٹر وین یو لیو ا ڈے. جیسے کہ ہم اگر آفس میں بھی کام کرتے ہیں یا یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، جیسے ہماری کلاس اینڈ ہو یا ہم اپنی آفس کا کام ختم کر لیں، تو اپنی جو لائٹس یا فینز یا اے سی ہے یا پرنٹر ہے، اس کو بند کرنا چاہیے. حالانکہ ہم اس کا بل ہم تو نہیں دیتے، یہ یونیورسٹی یا آفس کے مالک ہوتے ہیں وہیں دیتے ہیں، لیکن ایتھیکلی ایک گڈ امپریشن پڑتا ہے لوگوں پر. لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو اچھا، تو ہم بھی اس کو فالو کریں. اور دوسری نیکسٹ ہے کہ فون کال شارٹ نوٹ لاؤڈ رنگ ٹون ایٹ ورک اسٹیشن. جیسے کہ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیوی رنگ ٹیون لگا لیتے ہیں. کہ کلاس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ارطغرل والی، وہ ان کی پرسنل چوائس ہے، لیکن اتنی ہیوی وہ نہیں ہونی چاہیے رنگ ٹیون کہ وہ انوائرمنٹ کو تھوڑا سا خراب کر دے. اور اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اگر کوئی گھر سے کوئی کال آ جاتی ہے یا ویسے بھی کوئی کال آ جاتی ہے تو کوشش کریں منیمم 1 منٹ کے اندر ہی ختم کریں. اگر کوئی آفس کا کوئی ورک ہے تو ہاں وہ آپ کر سکتے ہیں تھوڑا انکریز، لیکن لمیٹڈ یہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر کام کالس کو ختم کریں. نیکسٹ اس میں آ جاتے ہیں ڈونٹ یوز آفس لینڈ لائن فار پرسنل یوز. یہ موسٹلی دیکھا گیا کہ آفس میں نا کچھ لوگ گپے مارنے کے لیے یا اپنی ٹائم پاس کرنے کے لیے گھر کال کر لیتے ہیں، دوستوں کو کال کر لیتے ہیں، کئی جگہ کال کر لیتے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، جس سے یہ ایتھیکلی بھی غلط ہے اور اپنی کمپنی پر بھی وہ برڈن ڈال رہے ہوتے ہیں. ہینڈل آفس
handle office stationery proper, do not overuse, take it home for personal use. जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में हमें बहुत सी चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाती है और हम इस चीज़ की कदर नहीं करते। जैसे 2-3 साल पहले मैं खुद भी टीचिंग करता था और बोर्ड मार्कर यूज़ करता था और मैं भी ऐसा करता था कि बोर्ड मार्कर मैं साथ ले जाता था, लेकिन ये एथिकली रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कुछ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो अपना कोड्स ऑफ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एक प्रिंसिपल सेट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय को इसी प्रिंसिपल के अंदर रह कर ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। वो रूल रेगुलेशन बेसिकली 3 प्रिंसिपल के अंदर लाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीगल, मॉरल एंड प्रोफेशनल। लीगल में अगर हम इन तीनों को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमें कंपनी किक आउट कर दे। और लीगल में आ जाता है हमारे पास कंपनी के लॉज एंड ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसको जो कि कंपनी एक यानी स्टैब्लिश होने के टाइम से उसी लॉ ऑर्डर को, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती आ रही है। अगर हम उस मैस करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये लीगली लीगली नॉट गुड, तो हो सकता है कि हमें कंपनी किक आउट भी कर दे। नेक्स्ट है मॉरल। मॉरल होता है हमारे आपस में, यानी जब हम काम करते हैं, हमारे कुलीग्स, हमारे बॉस, हमारे इवन के ऑफिस बॉय, टी बॉय, जो उनसे हम बिहेवियर करते हैं वो मॉरल, कि हमें ज़्यादा रूड नहीं होना, ज़्यादा किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, हेरासमेंट, जैसा कि हमसा ने आपको बताया। और जो भी चीज़ जैसे पसंद आ जाती है कि ये मॉनिटर इसका आज माउस अच्छा है, मैं ये घर ले जाता हूँ, ये चीज़ें नहीं करनी। और लोगों को भी काइंड रहना है और लोगों की हेल्प करनी है और सबको नो नो नहीं करना, कि जैसे होते हैं कि लोग कोई से काम कहते हैं, ये नहीं नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ये बहुत बुरा बिहेवियर है। दूसरी बात है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशन में आ जाता है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में, हमें उसको डील कैसे करना है, हमने लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। प्रोफेशनल में हमारी ग्रूमिंग भी आ जाती है कि हमें किस तरह ग्रूम अप होना है और कैसे किसी बैड सिचुएशन को प्रोफेशनली टैकल करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इधर कुछ वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेस्ट एग्रीकल्चर, बेस्ट कल्चर है एथिक्स का, लेकिन इधर हमने सिर्फ 2 ही शो किए हैं जो कि बहुत कॉमन है और बहुत फेमस है, गूगल और फेसबुक। इसके अलावा एक मैं कोटेशन ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। द फर्स्ट, हेनरी फोर्ड की है, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेस इन माय व्यू इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। जैसा कि इधर भी बताया हुआ है कि ये अच्छा इखलाक ही इंसान को कहीं कामयाबी की तरफ लेके जाता है। जैसे कि एज ए मुस्लिम भी हमें ये फॉलो करना चाहिए कि नॉट एट वर्क प्लेस, इवन के हमारे घर में भी, हमारी इन्वायरमेंट भी, हमारी सोसाइटी में भी अच्छे इखलाक का इखलाक पेश करने चाहिए। ये नहीं कि किसी रूड बिहेवियर लोग अच्छा नहीं समझते, इवन कि कंपनी में भी और सोसाइटी में भी हमारा नाम अच्छा नहीं होता कि ये लड़का ही ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे ऐसे नहीं, हमें अच्छे से अच्छे नाम बनाने चाहिए। थैंक यू, होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आई थिंक इस सेशन के बाद आप ट्राई करेंगे, आप एथिक्स को फॉलो करेंगे और अच्छा से बिहेव करेंगे लोगों के साथ और अपने टीचर्स के साथ, अपने फेलोज के साथ और अपने एनवायरनमेंट में भी। थैंक यू सो मच।